نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ میرا کسی اور نبی کے ساتھ تقابل اور موازنہ کیا جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بحفاظت آسمان پر اٹھائے جانے کا بھی قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سولی چڑھ گئے کہ یہ نافرمان اولاد تو یہ تو وبال ہے، یہ تو مصیبت ہے، یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ماں باپ کی زندگی ساری برباد کر کے رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا یہ جو تجھے رزق دیا جا رہا ہے ممکن ہے کہ یہ رزق تجھے اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہو۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسل کا ایک سلسلہ چلایا۔ انبیاء اور رسل کے اس سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیکنڈ لاسٹ جو نبی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ انبیاء اور رسل میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر جن کا مقام سارے انبیاء میں بڑھ کر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف ہزاروں انبیاء بھیجے گئے، ان میں سے آخری نبی ہیں۔ عیسیٰ کا معنی خالص، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی زبان تھی عبرانی، انگلش میں جسے ہیبریو کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ کا معنی ہے خالص۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی برس کا مریض جو ہے پھل بیری کا وہ صحیح ہو جاتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے تو اندھے کو بینائی عطا ہو جاتی تھی، ہاتھ پھیرتے تھے تو مردہ کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ تو مسح کرنے سے، ہاتھ کے پھیرنے سے، اللہ کے حکم سے بہت سارے بیماروں کا حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اس لیے ان کا لقب ٹھہرا مسیح، ہاتھ پھیرنے والا یعنی مسح کرنے والا۔ اور کلمۃ اللہ یا روح اللہ ان کا لقب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ابن مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے ٹھہرے، اس لیے کنیت ہے ابن مریم۔ تو مسیح کلمۃ اللہ عیسیٰ ابن مریم یہ اولو العزم انبیاء میں سے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 600 یا 650 سال پہلے مبعوث ہوئے، شام کے علاقے میں، بیت المقدس کے علاقے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام نامی کے ساتھ 5 مرتبہ کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی، آل عمران خاندان کے نام پر قرآن مجید کی دوسری بڑی سورت۔ عمران 2 گزرے ہیں تاریخ میں، ایک موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا۔ اتفاقی اور اجماعی بات ہے کہ جو سورہ آل عمران ہے قرآن مجید کی تیسری سورہ، سورہ بقرہ کے بعد دوسری طویل ترین سورت سورہ آل عمران، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان عمران کے نام کے اوپر، ان کی آل کے اوپر یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر زیادہ قصہ، زیادہ گفتگو، زیادہ بات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتیں کامل ہوئیں. مرد تو بہت سارے ایسے ہوئے جو کامل ہوئے, اللہ نے انبیاء بنائے, لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں ہیں جو کامل ہوئیں. ایک فرعون کی بیوی آسیہ, ایک عیسیٰ کی والدہ مریم, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ. اور فرمایا عائشہ کا تو مقام ہی کیا ہے, اس کو تو عورتوں پر وہ مقام حاصل ہے جیسے کھانوں میں سرید کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے اور مریم علیہ السلام کی بھی بڑی شان. دنیا میں عیسائیوں کے علاوہ, عیسائی خود کو عیسائی یا مسیحی کہلاتے ہیں, کس نسبت سے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, اس لیے وہ عیسائی کہلاتے ہیں یا مسیحی کہلاتے ہیں. دنیا میں عیسائیوں کے علاوہ صرف مسلمان ہی ایک واحد مذہب ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں. مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں کے بعد دنیا میں اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہوں. تو یہ مسلمان ہیں عیسائیوں کے بعد جو عیسیٰ کو شان والا اولو العزم و پیغمبروں میں سے, مریم کا بیٹا, اللہ کا پیغمبر. اللہ اکبر. اس کے باوجود ہمارا عیسائیوں سے جھگڑا ہے, اس کے باوجود ہمارا عیسائیوں سے اختلاف ہے. اگرچہ ہم ان کے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان ہم مانتے ہیں وہ بعینی وہی شان ہے, وہی مقام اور وہی مرتبہ ہے جو کہ صحیح عیسائی مانتے ہیں. اللہ نے نہ صرف آل عمران بلکہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے نام سے بھی پوری صورت رکھی نا قرآن میں, سورہ مریم. عورتوں کے نام پر کوئی صورت نہیں آئی, لیکن مریم علیہ السلام کے نام پر پوری صورت بھی آئی. اللہ نے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ, آپ کی پوری سیرت, آپ کی زندگی, آپ کی پیدائش, جو سب سے بڑی اس وقت کا سب سے بڑا معجزہ تھا, اس سارے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. خود عیسائی اس بات پر حیران ہے, رشک بھی کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہے اور ہماری کتابوں میں اس کا اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا تمہارے قرآن میں. جب مسلمان ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولین دعوت سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی. نجاشی بادشاہ تھا عیسائیوں کا, پیچھے سے کچھ پیسے دے کر, رشوت دے کر مشرکین مکہ نے نجاشی کے پاس بھیجا, کہا بھئی یہ کچھ ہم تحفے تحائف لے کر آئے ہیں اور ہمارے کچھ بگوڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں, ہمارے حوالے کر دیں, ہم ان کا بندوبست کریں. تو نجاشی نے دربار لگایا, بلایا, کہا ہاں بھئی تم لوگ ادھر سے آئے ہو, ادھر یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, کیا چند چڑھایا تم نے, کیا کر کے آئے ہو کہ یہ لوگ تمہارے پیچھے تمہیں پکڑنے آئے ہیں, ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تمہارے. جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی, وہ اس وقت مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر نجاشی کے دربار میں کھڑے ہوئے اور سورہ مریم کی وہ آیات پڑھی جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر ہے. نجاشی نے کہا اللہ کی قسم, جس اللہ نے مجھے بادشاہی دی بغیر کسی رشوت کے, بغیر کسی میری قوت اور طاقت کے, جس اللہ نے مجھے بادشاہی دی, آج مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں بغیر کوئی رشوت لیے, بغیر کوئی سودے بازی کیے اللہ کی اس سچے کلام کی گواہی دوں. یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے یا تیلا پکڑا ہوا ہے, جو بات اس بندے نے کی ہے وہی بات 100% عیسیٰ اور مریم کے بارے میں سچ ہے جو اس نے اپنے کلام سے پڑھ کر سنائی ہے. مکالمہ تو لمبا ہوا, باتیں اس میں اور بھی ہیں. اس وقت کے عیسائی راہب اور دربار میں جو اس وقت ان کے اس وقت کے مولوی اور راہب بیٹھے تھے, بڑے چیں بجی ہوئے. کہا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ بادشاہ نے کہا تم جو مرضی کہو, لیکن جو عقیدہ اس شخص نے, جعفر نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا, یہ ہو بہو وہی عقیدہ ہے, یہ ہو بہو وہی بات ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے کلام میں, ہماری کتاب میں نازل کی تھی. تم لوگوں نے بدل دیا, اس میں تبدیلیاں کر دی تو ایک الگ بات ہے. اللہ اکبر. مریم علیہ السلام کی ماں نے امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا نظر مانی تھی. یعنی جو عمران ہیں نانا عیسیٰ علیہ السلام کے اور مریم کے والد, ان کی اہلیہ نے, مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی, نظر مانی تھی, اللہ میرے پیٹ میں جو بھی کچھ ہے ما فی بطنی محررا, میں اس کو تیرے نام پر آزاد کر دوں گی, اس کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی. بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی.
جیسے ہر عورت کا فطری خواہش ہوتی ہے، ماں باپ کی فطری، اللہ بیٹا دے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے ہی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں، جو بھی کوئی کام ہوگا، کوئی بڑا کام ہوگا، بہادری کا، دلیری کا، جفاکشی کا، جہاد کرنے کا، وہ مرد ہی کریں گے، لڑکے ہی کریں گے۔ فطری خواہش کے تحت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی، اللہ میرے پیٹ میں جو بھی کچھ ہے میں اس کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کا کرنا کہ بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی۔ تو قرآن مجید کے مطالعے سے، اس واقعے کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مایوس ہو گئیں، کہا اللہ یہ کیا ہوا، میں تو بیٹے کی امید میں تھی کہ تو مجھے بیٹا دیتا، میں بیٹے کو وقف کر دیتی تیرے گھر کی خدمت کے لیے۔ ایک تو بات سمجھنے کی یہ ہے، اولاد کو جب اللہ سے دعا مانگی جائے، طلب کیا جائے، تو اس وقت ہی اولاد کے بارے میں نیت رکھی جائے کہ اس اولاد سے میں نے دنیا میں کروانا کیا ہے، کیا میری اولاد میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے وقف ہوگا؟ کوئی ایسا ایک آدھا ہونا چاہیے جس کو اللہ نے کثیر العیال بنایا ہو، بچے زیادہ دیے ہوں، وہ یہ سوچے کہ کم از کم ان میں سے ایک، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے نا، پیسے کا صدقہ ہوتا ہے، اولاد کا صدقہ ہوتا ہے، بجائے اولاد کے نام پر کالا بکرا کالی مرغی صدقہ کرنے کے کبھی اپنی اولاد کو صدقہ کریں، کبھی اپنی اولاد میں سے ایک ہی منت مانے، اللہ یہ بیٹا یہ پورے کا پورا تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، یہ دین پڑھے گا، پڑھائے گا، عالم بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، دین کا خادم بنے گا، مجاہد بنے گا، چلو دین کے غلبے کا کوئی کام کرے گا۔ یہ چیز، یہ رواج مسلمانوں کے اندر بھی تھا، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ تو یہ نظر مانی، بیٹی ہو گئی، اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، ولیس الذکر کالانثیٰ انی سمیتھا مریم، بے شک یہ بات ٹھیک ہے کہ عورت اور مرد ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن مردوں میں بھی عورتوں میں بھی کو اللہ نے ایسا نقص نہیں رکھا کہ عورتیں کچھ کر نہ سکیں۔ اللہ نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اب تو اس کو وقف کر دے، کیونکہ منت مانی تھی اور اس کے اندر کوئی ہیلا نہیں کیا، کہا تھا ما فی بطنی، جو بھی کچھ ہوگا، بیٹا ہو بیٹی ہو۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ فوراً بہانہ کرتا، ہیلا ڈھونڈتا کہ میں نے تو بیٹے کے بارے میں منت مانی تھی، بیٹا نہیں اور بیٹی ہوگی، چلو چھوڑو جی، دفع کرو، کیا فائدہ، منت نظر پوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا کہا، اللہ میں نے کہا تھا جو بھی ہوا ٹھیک ہے، بیٹی ہوگی، میں بیٹی وقف کرتی ہوں۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے بیٹی کو وقف کر دیا، اور کیا شان ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کی، جھاڑو پوچھا لگاتی، اس گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی، کفالت کی ذمہ داری کی بات ہے۔ مسجد والوں کا ذمہ دار کون ہوگا، مسجد کے خادم کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ جب کسی بچے کو آپ وقف کر دیتے ہیں یا کسی بندے کو اللہ کے دین کے کام میں خدمت میں لگا دیتے ہیں، اس کی دنیاوی ضروریات تو ہے نا، اس کی روزی روٹی کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ضروریات کا، اس کا بندوبست کون کرے گا، دھیان کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی آیا کرتے تھے، ایک بھائی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہر وقت دین سیکھتا سکھاتا، سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا، دوسرا بھائی جاتا کاروبار کرتا، دن سارا محنت مزدوری کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گیا، کہا اللہ کے نبی کماتا میں ہوں، کھاتا یہ، سارا دن محنت مزدوری کو میں جاتا ہوں، دھوپ میں پسینہ میں بہاتا ہوں، پیسے میں کما کر لاتا ہوں، یہ ادھر لولا لگڑا بن کے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، ایسے بس باتیں کرتا ہے، سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا یہ تجھے رزق دیا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ رزق تجھے اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہو۔ تو جب کسی بیٹے کو، کسی اپنے بھائی کو، کسی عزیز رشتہ دار کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں تو اس کی ضروریات، اس کے اخراجات، اس کے روزمرہ مسائل کا ذمہ اٹھا لینا چاہیے۔ اور جب کچھ لوگ معاشرے میں دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے گھروں کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں تو ان کی ذمہ داری بھی معاشرے کے دیگر افراد پر آتی ہے، ان کی کفالت کا بندوبست کرنا معاشرے کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام جب اس مسجد کے لیے وقف ہو گئیں، خدمت کیا کرتی تھیں، دیکھیے وقت کے، اس وقت کے سارے بڑے بڑے جتنے علماء تھے، زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو بھی رکھتے تھے، نبی بھی ہیں وقت کے، وہ بھی اس دعوے میں شریک ہو گئے کہ مریم کی کفالت میں کروں گا، مریم کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑے، اس کے ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ صرف زکریا نہیں تھے، زکریا کے علاوہ اور جتنے لوگ تھے سب نے کہا مسجد کی خدمت، اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت پر مامور ہو گئی یہ عورت، اس خادمہ کی، اس کی نگہبانی، ذمہ داری، کفالت میرے ذمہ دو۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کو درمیان میں فیصلے کے لیے آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو، اپنی قلمیں ڈالو اس چلتے پانی کے اندر، ہر بندہ اپنا اپنا قلم پانی میں ڈالو، جس کا قلم پانی کی سمت سے الٹا تیر گیا وہ کفالت کا ذمہ دار ہوگا۔
بیت المقدس کو فتح کرنے کے امیدیں اور دعوے کرنے والے اپنے گریبان میں صرف یہیں سے جھانکے نا کہ میں اپنے محلے کی مسجد کے خادم کے لیے، قاری کے لیے، امام کے لیے، اپنی مسجد، اپنے مدرسے کے ساری زندگی مدرسے میں پڑھانے والا مفتی عالم 35 40 50 60 سال تک حدیث پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، آخر میں وہ بیچارہ ایک چھوٹی سی بیماری کا علاج نہ کروانے کے سبب فوت ہو جاتا ہے، اس کے بچوں کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں بچتی، یہ ذمہ کس نے اٹھانا ہے؟ معاشرے نے اٹھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جس کو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا میرے ایمان کی گواہی کوئی ایسی ہے کہ میں نے کبھی اللہ کے گھر میں جھاڑو لگایا ہو، کبھی اس کی صفائی کا بندوبست کیا ہو؟ ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں وہ پیسے سے دین کی خدمت کرے، مسجد کی، اللہ کے گھر کی خدمت کرے، لیکن کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کی صفائی، جھاڑو پونچھا، اس میں پھٹکا، اس کی صفائی، نظافت، طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مریم علیہ السلام کے لیے زکریا علیہ السلام نے کفالت ان کے ذمہ آ گئی نا، مسجد میں خاص حجرہ بنا دیا، خاص کمرہ بنا دیا، تربیت اپنے ذمہ لے لی، ان کو اللہ رسول، ان کو اس وقت کے جو عقائد تھے وہ سکھائے۔ پھر یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ کفالت جو ہے وہ صرف روزی روٹی کی نہیں ہوتی، کھانے پینے کی نہیں ہوتی، تربیت، عقیدہ سکھایا، دین سکھایا، علم دیا، ساتھ ساتھ پڑھایا لکھایا، یہ بھی کفالت کا ذمہ ہے، یہ بھی کفالت کا حصہ ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کفالت کا ذمہ اٹھایا، ساتھ پڑھایا لکھایا، ساتھ کھلایا پلایا۔ ایک دن سفر میں گئے، کہیں پیچھے بھول گئے، کمرے کو تالا لگا رہ گیا، خیال آیا پیچھے بیچاری بھوکی، فوت نہ ہو جائے، مر نہ جائے، کہیں بھوک سے نڈھال کوئی، وہاں سے بھاگے فوراً کہ میں کمرہ بند چھوڑ آیا ہوں، کسی اور بندے کے ذمہ بھی نہیں لگا سکتا، اکیلی عورت ذات ہے، اللہ نے پاک دامنی رکھنی تھی، کسی دوسرے کو وہاں تک رسائی بھی نہیں تھی۔ آئے، دروازہ کھولا، دیکھا ہے تو میری شاگردہ، ہے تو میرے زیر تربیت، ہے تو میرے زیر سایہ، میں وقت کا نبی ہوں، لیکن پھل اس کے پاس ہیں۔ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کیا ہے تیرے پاس؟ یہ پھل، اور پھل بھی ایسے نہیں جو موسم کے ہوں، پتہ چلے شک پڑے یار کوئی بندہ ادھر باہر سے پکڑا گیا، کہا نہیں، یہ پھل تو اس علاقے کے ہیں ہی نہیں، یہ پھل تو اس موسم کے ہیں ہی نہیں۔ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تیرے پاس کیا دیکھ رہا ہوں میں تو سمجھا تھا کہ تیرے پاس پیچھے کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہوگی، اب تک تو بھوک سے نڈال ہو گئی ہو، یہ پھل کہاں سے آئے، یہ کھانا رزق کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ تربیت نا الائن ہوتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے تربیت، اور تربیت میں سب سے ضروری تربیت ہوتی ہے عقیدے کی۔ بلا وجہ کی عزتیں بنائی ہوئی ہیں نا، بلا وجہ کی ڈھونگی عزتیں۔ یہاں کوئی استاد شاگرد کو پوچھے نا، پتر یہ کیسے کیا تو نے، تو شاگرد عزت میں کہتا ہے استاد جی تواڈے صدقے، یہ آپ کے تو فعل کھا رہے ہیں جی، آپ کی جوتیوں کا صدقہ جی۔ اور مریم علیہ السلام کہہ سکتی تھی زکریا کو، او جی آپ کا دیا ہی کھا رہے ہیں، او جی آپ کے ہی تو فعل ہے جی، ہم کہاں کے، ہمیں کیا، یہ آپ کا ہی وسیلہ ہے۔ فوراً کہا مریم علیہ السلام نے عقیدہ ہے، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کیسے آیا تیرے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، کہا نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، قالت هو من عند اللہ، یہ کمال صرف اللہ کا ہے۔ بے شک میں عبادت ریاضت میں، زہد اور تقوی میں، پاک دامنی میں کوئی مقام تھوڑا زیادہ لے گئی ہوں، یہ کرامت کا ظہور ہو گیا ہے۔ نہ ہم معجزوں کے منکر ہیں، نہ ہم کرامتوں کے منکر ہیں۔ نبیوں کے ہاتھ سے معجزے ہو جاتے ہیں، ولیوں کے ہاتھ سے کرامتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کرامتیں ان کے مختار کل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام نے اسی وقت عقیدہ اپنا کیا بیان کیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ زکریا علیہ السلام اولاد ہی نہیں ہوئی تھی، اللہ نہ دینا چاہے اپنے نبیوں کو بھی نہ دے، نہیں ہوئی تھی اولاد۔ زکریا علیہ السلام کو وہیں پر دل میں جا کے چبھی ٹھکی یہ بات، کہا اس کو اللہ دے سکتا ہے، بن موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے اس بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً ہاتھ اٹھائے۔ جب بھی دیکھیے نا کسی نعمت والے کو، اس سے حسد کرنے کی بجائے، اس سے کھچ کھانے کی بجائے فوراً دعا مانگے، اللہ اس کو تو نے دیا ہے مجھے نہیں دے سکتا۔ اس وقت دعا کا ایک لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ کو لگے نا اللہ کتنا حسین ہے، کتنا مالدار ہے۔ خیر یہ تو باتیں رشک کرنے کی ہے ہی نہیں، رشک کرنے کی باتیں کیا ہے؟ اللہ کیسا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کیسا سخی ہے، کیسا خرچ کرتا ہے۔ جب بھی کسی کو دیکھیں تو دل میں حسد اور دل میں جلن اور دل میں مقابلے بازی کے ساتھ، اللہ اس کا بھی تو رب ہے، میرا بھی تو رب ہے، اس کو دے سکتا ہے نکمے کو، مجھے بھی دے دے۔ یہی کام زکریا علیہ السلام نے کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، فوراً فرشتہ آیا،
کہا ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نام بھی رکھ دیا ہے، ایسا نام رکھ دیا جو پہلے کبھی کسی نے رکھا ہی نہیں تھا۔ اور دعا کیا مانگی؟ اللہ مجھے ذریۃ طیبہ، اولاد مانگنا خالی کمال نہیں ہے، اولاد ہو جانا، ڈھیر بچے ہو جانا، یہ کوئی کمال نہیں۔ قرآن میں اللہ نے جن انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے دعا مانگی اپنی اولاد کی، 7 شرط لگائی، اللہ صالح دینا، ذریۃ طیبہ، رب ھب لی من لدنک صالحہ، اللہ اپنی طرف سے بیٹے دینا، اولاد دینا، صالح دینا۔ نافرمان تھی تو وہ تو خضر علیہ السلام نے گلا مروڑ کے مار دی نا، کہ نافرمان اولاد تو یہ تو وبال ہے، یہ تو مصیبت ہے، یہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ماں باپ کی زندگی ساری برباد کر کے رکھ دے۔ نیک صالح اولاد جب بھی مانگنی ہے، نیک صالح اولاد مانگنی۔ اللہ اکبر۔ وہ مریم علیہ السلام اس حجرے میں رہتی تھیں، کچھ اپنے اندر تبدیلیاں محسوس ہوئیں، پریشان ہو گئیں، کہا لوگ کیا کہیں گے، انگلیاں اٹھیں گی مجھ پر۔ چپکے سے نکلی جنگل کی طرف، پریشان حال کہ یہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا، میں اس چیز کا کیا جواب دوں گی۔ جنگل میں چلے جا رہی ہیں، ایک درخت کے ساتھ، کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، اللہ کا فرشتہ آیا، جبرائیل آئے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یا ویلتا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مریم علیہ السلام رو پڑیں، اف یہ کیا ہو گیا، میں مر گئی ہوتی، مٹی بن گئی ہوتی، میرا نام و نشان نہ ہوتا، خاک میں مل جاؤں، لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے میرے بارے میں۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دلاسا دیا، کہا پریشان نہ ہو، یہ کام ہمارا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تیری پاک دامنی، تیری صداقت، سچائی کی گواہی دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اٹھاؤ اس بیٹے کو لے جاؤ لوگوں کے درمیان۔ اللہ یہ کتنی مشکل ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ لوگ صرف مجھ پر نہیں میری ساری نسل پر تہمت لگا دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب بچہ لے کر آئیں لوگوں کے سامنے تو انہوں نے کہا او مریم، تو تیرے ماں باپ، تیرے دادا پر دادا، تیرے نانا پر نانا، ہم تو تیرا خاندان جانتے ہیں، تو نے یہ کیا کر ڈالا؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا، کہا یہ بتائے گا خود، یہ خود بتائے گا کہ کیا ہوا۔ 4 بچے جو دنیا میں ماں کی گود میں بولے پنگھوڑے کے اندر، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بچہ دودھ پیتا ابھی پہلے دن کا، اشارہ کیا، وہ بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کے حکم سے، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، مجھے کتاب دی جائے گی، نبی بنایا جائے گا، اس میں میری ماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ مسلمانوں کا، یہ ہے عقیدہ قرآن کے ماننے والوں کا۔ عیسائیوں نے 3 عقیدے بنائے، کچھ نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، کچھ نے کہا یہ صرف اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ جبرائیل اور عیسیٰ اور خود اللہ ہیں، کچھ نے کہا مریم، عیسیٰ اور اللہ مل کر اللہ ہیں۔ یہ 3 عقیدے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھڑے، کچھ نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہا، کچھ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا، کچھ نے کہا 3 میں سے ایک اللہ ہے، ایک میں سے 3 اللہ ہیں۔ یہودی سب سے بڑے دشمن بنے مریم علیہ السلام کے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی، بڑی تہمت لگائی مریم علیہ السلام پر، کہا یہ زانیہ ہے، بدکارہ ہے، فاحشہ عورت ہے، تہمتیں لگائیں ہر جگہ پر، اس کو مریم علیہ السلام کو گندا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے درپے ہو گئے، اس وقت رومیوں کی حکومت تھی، بادشاہ کے پاس گئے، کہا عیسیٰ کو پکڑو، یہ حرامی ہے، نعوذ باللہ، اس کو سولی دو، پھانسی دو، فسادی ہے یہ۔ وما قتلوا وما صلبوا، ایک بندہ یہودیوں نے اپنا ساتھ ڈال دیا منافق کے صورت میں نا، اسلام، اس نے اس وقت عیسائی نہیں تھا، وہ حواری نہیں تھا، لیکن یہودی تھا، اس یہودی کو ایجنٹ کے روپ میں عیسائیوں کے اندر گھسا دیا، وہ ہر خبر پہنچاتا تھا، اب یہ کر رہے ہیں، اب ایسا کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ کو جا کے بتایا، فوج کو، پولیس کو بتایا، ہاں بھئی یہ حالات ہیں، پکڑو عیسیٰ کو، سولی دینی اس کو، بڑی فساد، یہی یہودیوں کا کام تھا، انبیاء کو پکڑنا، مارنا، ظلم زیادتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی، پولیس نے کہا لگ اگے 10 سانو کتھے ہے، ایک مجلس میں تھے، اس نے جا کے بتایا، اس نے کہا یہاں ہیں۔ جب وہ اندر گیا عیسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ جو مخبر تھا، اس مخبر کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی، یہ نکلا باہر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اندر عیسیٰ نہیں ملے، لیکن فوج نے، وہی جو آرمی پولیس چھاپا مارنے آئی تھی، انہوں نے اسی کو دھر لیا، کہا ادھر آ، جھوٹ کیوں بولتا ہے، تو ہی تو عیسیٰ ہے، پکڑا، اس کو سولی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم،
نہ تو قتل ہوئے نہ ان کو سولی دی گئی، ان کے اوپر خود معاملہ مشکوک ہو گیا، ان کو شبہ پڑ گیا۔ وہی جو منافق مخبری کرتا پھرتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ پکڑا گیا، وہ سولی چڑھ گیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ اب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بحفاظت آسمان پر اٹھائے جانے کا بھی قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سولی چڑھ گئے، ہماری طرف سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ظلم اور ان کے اس کرب کی قصہ کہانیاں سناتے ہوئے وہ کہتے ہیں ایلی 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 کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت، یا اللہ کہتے تھے، اور اپنی قوم کی گناہوں کی بخشش مانگتے تھے، اس لیے وہ صلیب کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کربلا کی مٹی کو ماتھے سے لگائے پھرتے ہیں۔ ظلم ان پر ہوئے، بجائے اس کے کہ نفرت ہوتی صلیب سے کہ اس صلیب کی وجہ سے ہمارا نبی، اس مٹی کی وجہ سے ہمارا امام وہ خون میں لت پت ہوا، وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، بجائے نفرت ہوتی اس کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، اس کو ماتھے سے لگائے پھرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم مسلمان عیسائیوں کی دیکھا دیکھی عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ہی وہ قوم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور ہم ان نبیوں کے درمیان کسی تفریق کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ کے معجزے بڑے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کم تھے۔ عیسائی مسلمانوں سے جب بحثیں کرتے ہیں نا تو اپنے نبی کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے الٹی سیدھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کوئی اور موقع ہوا کبھی اس پر بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ میرا کسی اور نبی کے ساتھ تقابل اور موازنہ کیا جائے، لیکن اپنا عقیدہ سمجھنا ضروری ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ یہ 2 دن بعد کرسمس منائیں گے، کرائسٹ کہتے ہیں عیسیٰ کو، اور میس اس کی یعنی پیدائش کا، اس کے ویڈ لاک کا دن۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن ہی عیسائیوں کے ہاں طے نہیں ہیں، لیکن وہ کرسمس مناتے ہیں جس دن اللہ نے اپنا بیٹا جنا تھا۔ اور ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی فضیلت والی صورتوں میں سے تہائی قرآن، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود ابھی ہمارے محلے کے کونسلر، چیئرمین، ناظم، ایم پی، ایم این اے کا ٹکٹ لینے والے، حتیٰ کہ ہمارے کئی مولوی بھی رواداری کے نام پر، بھائی چارے کے نام پر، بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پر بھاگے بھاگے جائیں گے، ایک سلیبیں پکڑ کر ہاتھ میں کیک لے کر ان کے گرجوں مندروں کے اندر۔ پیچھے ہولی کا تہوار گزرا 31 اکتوبر کو، اس وقت بھی ہمارے مولوی بھاگے بھاگے او جی ہندوؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی، گورنمنٹ سرکاری سطح پر مندروں کی، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ، مسلمانوں کے ٹیکسوں کا پیسہ مندر بنانے پر لگے۔ مسجدیں ہم اپنے خرچے سے بناتے ہیں، بل ہم ٹیکسوں کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن مندر جو ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے گورنمنٹ بناتی ہے، گرجے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بناتی ہے۔ ٹھیک ہے بنا دیجئے، لیکن ہمیں مجبور نہ کیجئے کہ ہم اپنے عقیدے کا سودا کریں۔ اور اتنا بڑے شرک پر مبنی عقیدہ، اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، ممکن ہے آسمان زمین تتر بتر ہو جائے، اوپر تلے ہو جائیں، اتنی بڑی بات کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا صبر جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، وہ اس بات پر کرتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ میرا حوصلہ ہے کہ میں اس گالی کو برداشت کرتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹا ہونے کے یا اللہ کا جز ہونے کے یا 3 میں سے ایک خدا ہونے کا کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا اور اتنا بڑا شرک کھلا کرتے ہیں کہ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے، اللہ کو اس پر غضب آتا ہے، اس دن میں کیا مجبوری ہے کہ اس دن میں جا کر ان کے ساتھ بغلگیر ہوا جائے، شیر و شکر ہوا جائے؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بھائی ہمارے عقیدے واضح ہیں، نہ ہمارا عقیدہ یہودیوں والا ہے نہ ہمارا عقیدہ عیسائیوں والا ہے، ہمارا عقیدہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے، اور اس عقیدے کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔